بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت، جانوروں اور پرندوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، ان کو پالتا پوستا، ان کی دیکھ بھال کرتا اور حلال طریقے سے ان کو بیچ دیتا۔ اسی وجہ سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا۔ ایک بار اس نے دوسرے شہر جا کے بکریاں بیچنے کا سوچا اور بیٹے کو بتایا کہ دوسرے شہر جا کے بکریاں بیچ دوں گا، جو رقم حاصل ہوگی لے کے واپس آ جاؤں گا۔ بیٹے کا دل کیا کہ بابا کے ساتھ جایا جائے، لیکن تاجر نے منع کر دیا کہ نہیں، اس بار نہیں، اگلی بار پکا لے چلوں گا۔ تاجر نے تیاری کی، بکریوں کو لیا اور نکل پڑا۔ وہ حلف کے شہر میں پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک مشہور شہر تھا، وہاں پر دنیا بھر کے سارے جانور آتے، ایک بہت بڑی منڈی لگتی اور وہاں پر اس نے اپنی بکریاں بیچی۔ اس نے ایک اچھی رقم حاصل کی۔ تاجر رقم لے کے واپس چل پڑا۔ رستے میں گھنا جنگل آتا تھا۔ وہ آرام کی غرض سے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اتنے میں اس شہر کا مشہور ڈاکو جو کب سے نیک تاجر کا پیچھا کر رہا تھا، وہ وہاں آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو اس نے تاجر کی گردن پر چاقو رکھا اور کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب مجھے دے دو۔ تاجر پریشان ہو گیا۔ تاجر نے چلایا کہ کوئی تو مدد کرو، لیکن وہاں اس جنگل میں کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ تاجر اور ڈاکو کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ تاجر نے ہار مان کر سارا سامان ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ وہ رزق کی کمائی جو وہ حاصل کر چکا تھا وہ اس نے ڈاکو کے حوالے کر دی اور بولا، بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس جو کچھ تھا تمہارے حوالے کر دیا، اب مجھے جانے دو۔ ڈاکو ہنسنے لگا اور بولا کہ میں اپنا ارادہ بدل دیا، اب میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رحم کھاؤ مجھ پہ۔ تاجر نے اس کی محنتیں کی، پر ڈاکو کہاں ماننے والا تھا، اس نے مار ہی دیا۔ تاجر کی نظر درخت کے اوپر بیٹھے کبوتر کی جوڑی پر گئی۔ اس نے کہا کہ گواہ رہنا، اس نے مجھے مارا ہے، گواہ رہنا، اس نے میرے پیسے لوٹے ہیں، گواہ رہنا اور مجھے انصاف دلانا۔ ڈاکو اس کی بات پر ہنسنے لگا اور تاجر نے جو آخری بات کبوتروں سے کہی تھی وہ بات وہ دہرانے لگا کہ گواہ رہنا۔ بھلا یہ پرندے بھی کس چیز کے گواہ رہیں گے؟ انہوں نے کون سا کسی کو بتانا ہے؟ سارے راستے وہ تاجر کی آخری بات پر ہنستا گیا۔ سامان وہ اٹھا چکا تھا۔ بہت وقت گزرا، جب تاجر کا پتہ نہ چلا تو بڑا بیٹا حلف کے شہر کی طرف نکل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے سب سے پوچھا کہ کسی نے اس کے بابا کو دیکھا؟ تو سب نے کہا تاجر ضرور آیا تھا۔ اس نے پیسے لیے اور نکل گیا۔ اس کی بکریاں بک چکی تھی، پر ڈاکو نے اس کو لوٹا اور اس کو مار دیا۔ بیٹا رونے لگا۔ اس شہر کے مشہور حاکم کے پاس گیا۔ حاکم کو بتایا کہ آپ کے شہر میں میرے بابا کو قتل ہوا ہے، تو کیا آپ مجھے انصاف نہیں دلا سکتے؟ حاکم نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور بتایا کہ میرے بابا کا قتل ہوا ہے، آپ کے شہر میں ہوا ہے، تو کیا آپ مجھے انصاف نہیں دلا سکتے؟ قاضی نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ اپنے بابا کے ان دوستوں کے پاس گیا جنہوں نے بکریاں بچوائی تھی اور ان سے جا کر جب سارا معاملہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مر چکا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہماری بات کون مانے گا؟ تاجر کا بیٹا پریشان ہو گیا۔ واپسی پر سارا راستہ وہ یہ سوچتا گیا کہ گھر والوں کو کیا بتائے گا، اپنی ماں کو کیا جواب دے گا۔ اس نے جب اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں صدمے سے بے ہوش ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کو آرام آ ہی گیا تھا۔ پر تاجر کبھی لوٹ کر واپس نہ آیا۔ کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ وہ ڈاکو اب بہت امیر ہو گیا تھا۔ وہ آج بھی تاجر کی آخری بات پر ہنستا تھا۔ بھلا کون سے کبوتر ہیں جو گواہی دیتے ہیں؟ پرندے بھی کبھی گواہی دے سکتے ہیں۔ وہ بس ہنستا تھا۔ وہ آج تک تاجر کو بھولا نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ تاجر کا بیٹا نماز پڑھنے گیا۔ مسجد میں نماز پڑھی اور ایک سائیڈ پہ بیٹھ گیا، اونچا اونچا رونے لگا۔ بابا کی یاد ستا رہی تھی۔ امام صاحب اس کے پاس آئے اور بولے کہ بیٹے پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہو، رو رہے ہو؟ اس نے سارا ماجرا امام صاحب کو بتایا۔ وہ اسے لے کر ایک بہت اچھی اور نیک جگہ پر پہنچے۔ نیک اس لیے کہ وہاں پر ایسے لگتا تھا جیسے نور برس رہا ہو۔ اس نے دیکھا سامنے ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت سے فارغ ہو کر وہ لڑکے کی طرف دیکھ کے بولے، پریشان مت ہو، جنہوں نے گواہی دینی ہے وہ خود سے گواہی دیں گے۔ دوسری طرف وہ ڈاکو ایک شادی پر گیا۔ اس کے رشتہ دار کی شادی تھی۔ وہ رشتہ دار بھی اسی کی طرح امیر تھا۔
काफी अच्छा मजमा लगा था। वो डाकू उस शादी पर जाकर बहुत खुश था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। खैर से जी खाना शुरू हुआ। उसने खाने पर से एक चीज पर से थाल उठाया, देखा दो आगे से कबूतर भुने हुए थे। वो हंसने लगा, इतना ऊंचा हंसा कि सब उसको पागल समझने लगे। उसने सारी सच्चाई सबको बता दी कि मैंने क्या क्या किया है। हलफ में ये बात बच्चे बच्चे के मुंह पर फैल गई कि ये डाकू जो आज बादशाह बना बैठा है, ये तो किसी का कातिल है। हाकिम और काजी ने उसका पता करवाया, उसको गिरफ्तार करवाया और फांसी की सजा सुना दी। पहले उसने सबको सारा सच्चाई बताई, लेकिन फिर वो बाद में मुकरने लगा। वो परेशान हो गया कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने अपने मुंह से सबको सच्चाई क्यों बता दी। खैर से उसकी फांसी को एक दिन रह गया था। उसकी बीवी उससे मिलने आई तो उसने कहा कि आज तक इतना टाइम गुजर गया, आपने मुझे ये बात नहीं बताई, तो आखिर आपने सबको ये बात कैसे बता दी। उसने कहा, ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, जैसे तुमसे छुपाई थी मैं हर किसी से छुपा के रखना चाहता था। मुझे नहीं पता, मैंने जैसे ही कबूतर को देखा, मेरी नजरों में एक बाबा जी ने पढ़कर कुछ फूंक दिया और मेरे आगे कबूतर चलने लगे। वो मैं नहीं बोल रहा था, वो कबूतर बोल रहे थे। उसकी बीवी ने उसकी बात मान ली। वो फांसी पर खड़ा था, उसके गले में रस्सी बंधने लगी थी, लेकिन उसने कहा, ऐ लोगो, ये जो बात मैंने बोली है, ये मैंने नहीं, ये कबूतरों ने बोली है। सब हंसने लगे कि ये सच में पागल है, एक तो कातिल है, दूसरा पागल है। सब उस पर मजाक उड़ाने लगे। इतने में बकरियों का मिला हुआ सारा पैसा ताजिर के घर में पहुंचा दिया गया। वो लोग सुकून से रहने लगे। बस मसला ये था कि उनके पास अब ताजिर ना रहा था, उनके घर का सरबराह ना रहा था। खैर से उनकी जिंदगी अपनी सही से चल रही थी। यहाँ पर इसको फांसी हो गई। सारे शहर ने देखा, हलफ शहर ने, आसपास के सब शहर के लोगों ने देखा। उसकी लाश पे दो कबूतर मंडरा रहे थे, वो कभी इधर तो कभी उधर, और सबको मामला समझ आ गया कि सच वालों के साथ अल्लाह जरूर होता है। गवाही देने कबूतर खुद आए थे कि हाँ, हमने गवाही दे दी। इसीलिए हमेशा हलाल रिस्क खाओ और किसी की जान लेने से पहले सोच लेना चाहिए। तो दोस्तों, आई थी ये वाली हमारी कहानी जो कि थी रिस्क हलाल पर। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।